السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان گرامی، اس بائک میں مسئلہ تھا کہ یہ ببلنگ کر رہا تھا اور اس کی جو ہے ہم نے الائنمنٹ کرنی ہے۔ یہ سپوکس جو ہے ہم نے 18 اور 18 الگ کر لیے۔ اس میں ایک جو ہے لمبے سے سرے والی ہے اور ایک چھوٹے سرے والی ہے۔ شارٹ کٹ سی بات ہے، جو لمبے سر والی ہے وہ اپنے ہب کے اندرلی سائڈ سے ڈالنی ہے، اور جو چھوٹے ہیڈ والی ہے، چھوٹے سر والی ہے، جس کی لمبائی کم ہے، لینتھ کم ہے اوپر بینڈ کے بعد، اس کو آپ نے باہر والی سائڈ سے ایک چھوڑ کے ایک ڈالنی ہے۔ ایک اندر سے آئے گی اور ایک باہر سے ڈالی جائے گی۔ تو اس طرح سے اس کا اس ترتیب سے اس کے جالا جو ہے بنا جاتا ہے۔ یہ خاص پوائنٹ ہے کہ چھوٹے سر والی باہر سے ہب کے، اور لمبے سرے والی جو ہے بینڈ کے بعد جو سرا لمبا ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ اندر سے ڈالنی ہے۔ یہ خاص پوائنٹ ہے اس کا، یعنی خاص پہچان ہے۔ سپوکوں میں جو ہے تاروں میں 18 ایک طرح کی لمبے والی ہوں گی، 18 چھوٹے والی کی، ٹوٹل 36 ہوتی ہیں، 36 سپوکس۔ یہ رم آ گیا 17 گہرے والا، اور یہ اس کے نیٹ آ گئے چھوٹے چھوٹے نپلیں۔ تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو ہوا والی نوزل والی جگہ ہوتی ہے نا، اس سے شروع کیا جاتا ہے، تاکہ، اور یہ جو چکے کے اوپر، ریم کے اوپر سوراخ ہوتے ہیں، ان میں بھی نشان ہوتا ہے، وہ ایک سائڈ، جس سائڈ سے آپ نے سپوک ڈالنی ہے اس سائڈ سے تھوڑا سا نیچے ہوگا، تو وہاں سے آپ نے اس کو ترتیب وائز شروع کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ ڈالتے جائیں گے۔ اس میں بھی ایک سوراخ چھوڑ کے، تو آپ نے ایک سپوک چھوڑ کے اوپر سے، اور نیچے رم میں ایک سوراخ چھوڑ کے آپ نے آگے اس میں فٹ کرتے جانا ہے۔ اسی طرح سے یہ ترتیب آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے جائیں۔ اب دوسری سائڈ پہ بھی جو ہے وہ اپنے اسی ہوا والی نوزل کے پاس سے ہی ترتیب وار شروع کرنا ہے کام۔ ترتیب سے ہوگا تو آپ کا کام صحیح ہوگا، ورنہ پریشانی ہوگی۔ ٹائٹل پہ، تھم نیل پہ لکھا ہوا ہے کہ 36، وہ 36 کا مطلب ہے کہ 36 سپوکس ہوتی ہیں اور 36 اس کی نپلیں ہوتی ہیں۔ اس کے بیلنسنگ کے لیے جب آپ اس میں یہ ایکسل ڈال رہے ہیں، تو آپ کے بیرنگ بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے، اور اس ایکسل کو آپ نے خوبصورتی سے اس کے نیٹ آپ نے ٹائٹ کر لینے ہیں، کس لینے، اور اس کو آپ نے بیلنس کر کے رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس کو ہم چلاتے ہیں تو کتنا یہ ببلنگ کر رہا ہے۔ ابھی چونکہ اس کی سپوکیں ڈھیلی ہیں، ٹائٹ نہیں کی گئی ہیں، اب ان کو ہم ٹائٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے اس کی ساری ایک دم سے ایک سپوک کو فل ٹائٹ نہیں کرنا، بلکہ کچھ چوڑیاں آپ نے رہنے دینی ہے، تاکہ وہ بیلنسنگ میں آسانی ہو۔ اگر آپ ایک کی چوڑیاں زیادہ ٹائٹ کر دیں گے، یا 2 کی یا 10 کی، تو باقی آپ رم بیلنس نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ وہ بیلنسنگ میں بہت پرابلم ہو جاتی ہے، تو بیلنس بہت زیادہ آؤٹ ہو جاتا ہے، الائنمنٹ صحیح نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ترتیب سے پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر 10 چوڑیاں ہیں، تو آپ نے پہلی دفعہ 6 چوڑیاں ٹائٹ کرنی ہے، پھر دوسری دفعہ 3 کرنی ہے، 1 2 پھر بھی چھوڑ دینی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے ان کو ٹائٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم آگے ہیں ٹائٹ کرنے کے ٹائم میں۔ اب یہ دیکھتے جائیں کہ یہاں پہ
यहाँ आप देखें जहाँ तीर का निशान अलामत दिखा रहा है, यहाँ अगर रिम आपका दाएं साइड जाता है तो आपने बाएं साइड की स्पोकें टाइट करनी है, तारें टाइट करनी है, निपलें टाइट करनी है, और अगर बाएं जाता है तो दाएं जानिब की निपलें टाइट करनी है। और इस कदर नहीं टाइट कर देनी कि बहुत सारी टाइट कर दें, वो भी आपने बिल्कुल बहुत एतदाल से एक आध चूड़ी टाइट करनी है ताकि उसकी बैलेंसिंग मज़ीद आउट ना हो। ये देखें अब मज़ीद जो है वो करीब आ गए। थोड़ी सी टाइट करके आपने बार बार उसको घुमाकर चेक करना है, यहाँ इसका लेवल चेक करना है कि कहाँ तक पहुँचा है। तो आप जिस साइड पे थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाई देगा तो उसकी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आपने निपलें थोड़ी थोड़ी टाइट करनी है लास्ट में। तो इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि ये बैलेंसिंग इसकी करीब हो चुकी है और रिम बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा, टच नहीं हो रहा कहीं भी। अब इंशाल्लाह ये बाइक बिल्कुल स्मूथ चलेगा और जंप भी नहीं लगेंगे और बबलिंग भी नहीं करेगा। ये देखिए आप बिल्कुल यानी बिल्कुल वो टच नहीं हो रहा, बहुत करीब आ चुका है, उसके बावजूद वो लग नहीं रहा।